کہ میں عقل کل ہوں۔ انہوں نے کہا شاید بھائی احترام نہیں کرتے۔ مطلب ایک خامند کا ان کے اوپر ایسا روب ہوتا تھا، اپنی والدہ کے منہ سے اپنے ابو کا نام نہیں وہ یہ نہیں سکھاتا کہ آپ چہرہ اٹھا لو تھی عبداللہ شاہ لیشن تک یہ سمجھ لیجئے کہ یہ میں آپ کو جو ہے نا مین ٹھوس بات بتانے لگا ہوں، یہ ساری چیزیں وہ معاف کر دے گا۔ وہ دو چیزیں عورت کی کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، تم جاہل، تم نالائق، تم بیوقوف، تم جانوار، تم تو تھے ہی ان پڑھ، میں نے تمہیں پتہ نہیں کیوں تم سے شادی کر لی، کوئی مرد بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ چیزیں بڑی ساری عمر نہیں بھولے گا۔ فار ایگزامپل بیوی اگر خاوند سے کہے کہ مجھے اپنا موبائل دکھاؤ اور وہ کہے نہیں دکھاتا، ایک دوسرے کا لباس ہو سکتے ہو تو اپنے موبائل چھپاتے ہو۔ جبکہ ہوتا اس سے الٹ ہے، وہ اس دن جو ہے وہ ملکہ بننے کی بجائے نوکرانی یا غلام بن جاتی ہے۔ اگر ملکہ اپنے بادشاہ کے لیے کام نہیں کرے گی تو یقیناً بادشاہ خادمائیں ڈھونڈے گا، اس لیے ملکہ بن کر رہیں۔ اور الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے ہیں شاہد بھائی آپ؟ اللہ رب العزت کا بڑا بڑا احسان ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ رب العزت سب کے لیے خیریت رکھے، آمین۔ شاہد بھائی آج کا ہمارا ایسا ٹاپک ہے جو کہ خواتین سے ریلیٹڈ ہے، لیکن مرد حضرات بھی اس ٹاپک میں پورے انوالو ہیں۔ وہ ایسے کہ جمعہ کا دن عموماً پتہ ہے آپ کو یہاں چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو مرد حضرات گھر پہ ہوتے ہیں، خواتین کی ڈیوٹی نارمل ڈیز سے ڈبل ہو چکی ہوتی ہے، کھانا پینا، جھاڑو پونچھ کے علاوہ ہسبینڈ کے کپڑے تیار کر رہے ہیں، بچوں کے کپڑے تیار کر رہے ہیں، جمعے کی ساری ذمہ داریاں، یعنی کہ ساتھ میں اپنی نماز، سورہ کہف اور یہ سارا کام بھی ہوتا ہے۔ لیکن خواتین ساری زندگی مزدوروں کی طرح کام کرنے کے باوجود بھی اپنے شوہر کی نظر میں وہ مقام و مرتبہ نہیں بنا پاتی جو کہ ہونا چاہیے۔ بہت کم لوگوں کے گھروں میں نے بہت اتفاق اور محبت دیکھی ہے، ورنہ آدمی مسلسل ایک ناراضگی کا پہلو دکھاتے ہی رہتے ہیں بیوی سے کہ یہ کام نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، تم ایسی ہو، تم ویسی ہو۔ آپ اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا ہی اہم موضوع ہے، اس لیے کہ ہمارے گھر کی جو بنیاد ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین ہی ہوتی ہیں۔ مرد سے زیادہ کام واقعی خواتین کرتی ہیں، اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ گھر کا پورا نظام بھی تقریباً خواتین ہی سنبھال رہی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اس کاوش محنت کی وجہ سے مرد کوئی بھی کام، کوئی فار ایگزامپل بچوں کے معاملات ہوں تو ہمیشہ خواتین سے وہ مشورہ لیتے ہیں اور وہ ڈیزرو بھی کرتی ہیں۔ اب جو سوال آپ کا ہے کہ مرد ہمیں پھر بھی کسی نہ کسی وجہ سے ناراض کیوں رہتے ہیں، میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ مرد عورت سے ناراض کب ہوتا ہے، عورت سے مراد اپنی بیوی سے ناراض کب ہوتا ہے۔ میں اس میں ہر قسم کے ایکسپیرینسز بتاؤں گا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ مرد ہمیشہ عورت میں وفا ڈھونڈتا ہے۔ جس عورت میں وفا ہوتی ہے، بہت زیادہ وفا، وہ کبھی بھی اپنے مرد کا دل نہیں توڑتی ہے۔ وفا سے مراد ایک تو مرد کی سپورٹ ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت نے جو چیزیں اس کے ذمہ لگائی ہوئی ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم خواتین جو ہو وہ اپنے مطلب یہ ہے کہ اپنے فرائض سر انجام دو، کیسے کہ اپنے مرد کی عزت کی حفاظت کرو اور اس کے مال کی حفاظت بھی کرو، یہ اس کے فرائض میں شامل ہیں۔ لیکن خواتین پاکستان میں تو خواتین اس سے بڑھ کے کرتی ہیں، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تقریباً ہزاروں کیسز آئے ہیں جن میں انہوں نے بتایا کہ گھر میں جو جھگڑا ہو گیا میاں بیوی میں، جو بات طلاق تک جا پہنچی، اس کی مین وجہ کیا بنتی ہے۔ دیکھیں جو باتیں ہوتی ہیں نا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے یہ کہا، ہم لوگ ہمیشہ روٹ کاز میں جاتے ہیں کہ جڑ کہاں بنی ان دونوں کی لڑائی کی، جڑ کس جگہ پر بنی۔ ہوا کیا کہ جب خاتون جو ہوتی ہیں، جو جب عورت جب وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتی ہے کہ میں عقل کل ہوں اور میرا خاوند بیوقوف ہے، یا میں اس سے، دیکھیں عورتیں زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، میں نے یہی دیکھا ہے کہ تمام گھروں میں عورتیں مردوں سے زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، مرد اتنے نہیں پڑھے لکھے ہوتے جتنی خواتین ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ بات بات میں جب اپنے خاوند کو ٹوکتی ہیں
تم یہاں غلطی کر رہی ہو. دیکھیں ٹوکنے کا انداز بھی ایک اپنا ہوتا ہے. میں نے جب مردوں سے پوچھا کہ بھائی آپ کی طلاق کی وجہ کیا پہنچی، تو انہوں نے ایک ہی شکایت کی. انہوں نے کہا شاید بھائی احترام نہیں کرتی اور کوئی غلطی. انہوں نے یہی کہا کہ جو مرضی اس میں ہوتی برائی میں اس کو معاف کر دیتا، تو لیکن احترام نہیں کرتی ہے. اب پھر اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ احترام سے یہ مراد کیا لے رہے ہیں. اب دیکھیے، اب غور کیجئے، اگر میں آپ کو 100 سال پیچھے لے کے جاؤں یا 50 سال پیچھے لے کے جاؤں، آپ غور کیجئے کہ خواتین اپنے ہسبینڈ کا نام بھی نہیں لے سکتی تھیں. لے سکتی سے مراد یہ نہیں تھا کہ ان کو منع تھا، ان میں ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، جرت ہی نہیں ہوتی تھی. مطلب ایک خامند کا ان کے اوپر ایسا روب ہوتا تھا، یا روب بھی نہیں، اگر میں اس کو یہ کہوں کہ خامند کا اتنا عزت اور احترام ہوتا تھا کہ وہ اپنے خامند کا نام لینے کو بھی سمجھتی تھی کہ شاید ہم اس کی جو ہے وہ کچھ عزت میں فرق آ جائے گا کہ اگر ہم نے خامند کا نام لیا. میری والدہ محترمہ 85 ایئر کی ہو کے اللہ رب العزت کو پیاری ہوئیں. میں نے تقریباً زندگی کے 50 سال اپنی والدہ کے ساتھ گزارے. 50 سال میں رابعہ جی میں قسم دے کے کہہ سکتا ہوں میں نے ان 50 سالوں میں اپنی والدہ کے منہ سے اپنے ابو کا نام نہیں سنا. جب بھی کوئی بات ہوئی پروین کے ابا، پروین کے ابا. میں نے کہا اماں جی آپ جب بھی پکارتی ہیں پروین کے ابا، تو کہتی ہیں اور میں کیا پکاروں کس نام سے؟ تو میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ آپ نام نہیں لیتی؟ کہتے استغفر اللہ العظیم، پروین کے مطلب نام میں لوں، کیسے نام لوں؟ تو یہ چیزیں آپ بھی ماشاءاللہ اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ خواتین اپنے ہسبینڈ کے نام تک نہیں لیتی تھی، اس حد تک احترام. پھر اس کے بعد جوں دور آتا گیا نیا، جب خواتین نے پڑھائی شروع کر دی، علم آتا گیا. علم جو ہے وہ یہ نہیں سکھاتا کہ آپ چہرہ اٹھا لو. علم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ اپنا منہ بھی کھول دو، اب اپنی زبان بھی کھول دو. اب میں نے دیکھا کہ میں نے سعودی عربیہ میں ایک چیز دیکھی کہ وہاں طلاق سب سے زیادہ ہوتی ہے دنیا میں. میرے سامنے جب میرے مطلب کمپیوٹر کا شو روم تھا تو ہسبینڈ وائف آتے تھے نا، یہ چیز لینی ہے یا نہیں لینی. اب وہ خواتین جو ہے وہ سیدھا نام لے کے پکارتی تھی، عبداللہ شاہزہ لیشن تقدہ. میرے سامنے وہ اپنے خامدوں کو ڈانٹ دی تھی، اور خامن بیچارہ چپ بھیگی بلی کی طرح. ان کو معلوم تھا کہ یہ ایسی ہی ہے، یہ نہیں احترام کرتی ہیں. عربی عورت آج کل کی، میں آج کی عربی عورت کی بات کر رہا ہوں، خاص وہ بالکل ہسبینڈ کا احترام نہیں کرتی ہے. اب پاکستان میں اگر آپ بھی ہمارے گھر کا ہی ایک حصہ ہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ فرح کے منہ سے آپ نے کتنی دفعہ میرا نام سنا؟ کبھی بھی نہیں. بالکل. سنیے نا ایسے. مجھے کم از کم 5 سال ہو گئے آپ کے گھر آتے جاتے، جی یا شاید اس سے زیادہ ہی. جی ہاں بالکل. کبھی بھی آپ کا نام نہیں ان کی زبان سے سنا. اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری شادی کو ماشاءاللہ 24 سال ہونے والے ہیں. یہ سپٹمبر کے مہینے میں 12 سپٹمبر کو 24 سال ہو جائیں گے. 24 سالوں میں 1-2 دفعہ وہ بات کر رہی تھی تو میں نے دوسرے کمرے سے سن لیا کہ اس نے کہا جی کہ انہوں نے کہا نا کہ یہ مطلب یہ ہے کہ شاہد کا کیا، تو اس کے منہ سے شاہد نکلا نا. تو میں نے کہا بولو پھر سے بولو، مجھے تمہارے منہ سے اپنا نام سننا بڑا اچھا لگتا ہے. تو نہیں میں نہیں بول سکتی. تو میں نے کہا ابھی تو بولا ہے. 24 بار بھی نہیں سنا. خیر یہ بات یہ بھی چلیں لیٹ سے کہ جو خواتین اپنے ہسبینڈ کے نام لیتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عزت نہیں کرتی ہیں. ایک محبت سے نام لینا کجا، جی ہاں، اور ایک نفرت سے یا اس کو حقیر سمجھتے ہوئے نام لینا وہ ایک الگ چیز. ہاں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، اب میں آپ کو مرد کی ایک نیچر بتاؤں. مرد کی نیچر میں بچپن سے ایک چیز ڈال دی جاتی ہے کہ تم نے گھر بسانا ہے، تمہاری بیوی ہونی ہے، تمہارے بچے ہونے ہیں، اس کے بعد تمہاری بیٹیاں ہوں گی، تم نے ان کو بیاہنا ہے. وہ جو کچھ کماتا ہے آپ بھی بتا دیجئے کہ چلیں آپ کا ایکسپیرینس تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. میں نے آج تک زندگی میں جو کچھ کمایا، یقین کریں کہ آپ بھی 5 سال سے ہمارے گھر آ رہی ہے، میرے کتنے کا آپ نے کپڑے دیکھے. آپ بعض دفعہ آپ بھی کہتی ہیں کہ کبھی اب نئے کپڑے آپ بھی زیادہ لے ہی لیا کریں، لیکن یقین کریں کہ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ ہر ہفتے لے کے آؤ، ہر ہفتے کپڑے لے کے آؤ، جو دل کرتا ہے لے کے آؤ. مرد ہمیشہ قربانی دینے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے، اس کو سب کچھ منظور ہوتا ہے، اس کو 2 چیزیں بیوی کی منظور نہیں ہوتی ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ میں آپ کو جو ہے نا مین ٹھوس بات بتانے لگا ہوں. پاکستان کے مرد کی میں بات کرنے لگا ہوں، انڈیا بھی شامل کر لیجئے، بنگلہ دیش بھی شامل کر لیجئے، کیونکہ ہمارا کلچر ایک جیسا ہے. اس لیے
یہ جو سارے ممالک ہیں ان کے جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ عورت کی ہر چیز برداشت کر لیں گے. اس کو آٹا گوندنا نہیں آتا، اس کی روٹی گول نہیں ہے، اس کو فرش کی صفائی نہیں آتی، وائپر لگانا نہیں آتا، کپڑے سینا نہیں آتے، کوکنگ اچھی نہیں کرتی ہے، اور گھر کے کام کاج میں بھی اس کو زیادہ نہیں آتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ معاف کر دے گا. وہ دو چیزیں عورت کی کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. دو چیزیں. نمبر ایک، سب سے پہلے وہ عورت کہ شرک برداشت نہیں کرے گا. جو چیز اللہ رب العزت میں پائی جاتی ہے نا، اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کر دوں گا. مرد کہتا ہے کہ تم میری عورت ہو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تمہاری زبان پر دوسرے مرد کا نام محبت سے نہیں آنا چاہیے. تم اگر میری بیوی ہو تو تمہارے کسی بھی دوسرے مرد سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حالت میں. گناہ تو یہ ہے ہی، لیکن مرد اس کو جیسے اللہ رب العزت شرک سے نفرت کرتا ہے، مرد ایسے ہی عورت کی اس بے وفائی سے نفرت کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مرد بھی بے وفائی کرتے ہیں. دوسری وہ چیز کون سی برداشت نہیں کرتا؟ غور سے سن لیجئے تمام خواتین، میں بھی ایک مرد ہوں. جب عورت منہ پہ سامنے اپنے خاوند کی بے عزتی کرے نا، تم جاہل، تم نالائق، تم بیوقوف، تم جانور، زبان درازی، اگر جب وہ یہ کہہ دیتی ہے نا کہ تم تو تھے ہی ان پڑھ، میں نے تمہیں پتہ نہیں کیوں تم سے شادی کر لی، تم تو تھے ہی جاہل، تمہارا خاندان یہ، اس وقت وہ سمجھ لے کہ اب اس نے ایک ایسی درار ڈال دی ہے کہ اس کے بعد وہ 1000 دفعہ معافی بھی مانگ لے، معافی کی گنجائش وہ معاف کر دے گا، لیکن وہ دل سے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. کوئی مرد بھی معاف نہیں کرے گا. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ مرد آپ کی ہر خطا معاف کر سکتا ہے، دو چیزیں وہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے بھی مرد کو ایک درجہ جو ہے وہ فضیلت دی ہے. اب آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ کیوں ایسا ہوا ہے، یہ کیوں کا جواب اللہ کے پاس ہے، کسی مرد کے پاس نہیں ہے. اب فار ایگزامپل اللہ رب العزت نے کہا ہے، اب میں یہ دیکھتا تھا کہ میں نے جو دیکھا نا کہ سب سے زیادہ جو عیاش عورت میں نے دیکھی نا، کہ جو عورت دنیا میں عیاشی کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، فار ایگزامپل کہ جس کی لائف ہی جنت ہے، وہ سعودی عرب کی میں نے عورتیں دیکھیں. یقین کریں کہ اتنا وہ خرچہ کرتی ہیں، اور مرد نے کہا ہوا ہے کہ تمہارا کام ایک پلیٹ دھونا بھی نہیں ہے، تمہارا کام باغ کی رکھوالی نہیں ہے، برتن دھونا نہیں ہے، کپڑے دھونا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کپڑے دھونے والی شغالہ یعنی کہ جو خدامہ ہوتی ہے وہ اور ہے، وہ وہ کام کرنے والا اور ہے، وہ اور ہے. اس عورت کا کام میں نے دیکھا جی کہ سعودی عرب میں عورت کے 2-3 کام ہی میں نے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے جی، بس بناؤ سنگھار اپنے خاوند کے لیے، اور اپنے مطلب لباس، فیشن وغیرہ، دنیا کا سب سے زیادہ میک اپ عربی عورت کرتی ہے. ایک دفعہ میں نے ایک میگزین پڑھ رہا تھا کہ اگر عرب کی عورت ایک دن میک اپ نہ کرے تو کتنے سال یہ جو بھوکے سے ممالک ہیں نا جن میں بھوک بہت زیادہ ہے، صومالیہ، کینیا وغیرہ، سوڈان، کچھ ایسے ممالک ہیں افریقہ کے جہاں بھوک ہے، یہ پتہ نہیں کتنے سال کھانا کھا سکتے ہیں اگر عرب کی تمام عورتیں ایک دن میک اپ نہ کریں. تو اس لیے زبان درازی اگر کرنی ہو تو جا کے جناب جی کسی خالی جگہ پر جا کر اسی مرد کو ہی بے شک جو مرضی کہہ لیں، لیکن اس کے منہ پہ کبھی مت کہیے گا. وہ یہ باتیں کبھی بھی نہیں بھولے گا، ساری عمر نہیں بھولے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھے جب معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرد کی ناشکری مت کیا کرو، میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ عورتیں ہی دیکھی ہیں. اور وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ فیئر طریقے سے نہیں رہ رہی، یا ان کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی والا معاملہ ہے، کوئی سامنے کچھ اور پیچھے کچھ والی بات ہے. میاں بیوی کا ایک رشتہ جو ہے وہ ایسا رشتہ ہے جس میں پیار محبت بہت ہی اہم جو ہے یہ عمل ہے، اور اس کے بغیر یہ رشتہ ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے چونکہ، تو اس کے بغیر یہ تعلق زیادہ ٹائم تک نہیں رہ سکتا. ایک اور میں بات، سوری آپ کی بات کھٹ گئی، ایک اور بات، میاں اور بیوی کا میں اتنا حیران ہوتا ہوں. میری ماں نے مجھے پیدا کیا، ٹھیک ہے، میرے تعلقات میری بیوی کے میری ماں سے زیادہ ہو گئے، وہ مجھے زیادہ بہتر جانتی ہے. پوچھے کیوں، کیسے؟ ماں تو محبت رکھتی ہے، اس کا ایک جذبہ ہے وہ الگ قسم کا ہے، لیکن میرا لباس اللہ نے کس کو قرار دیا؟ آپ کی بیوی کو. ہاں، اور میری بیوی کا لباس کس کو قرار دیا؟ آپ کو.
مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے. اب فار ایگزامپل بیوی اگر خاوند سے کہے کہ مجھے اپنا موبائل دکھاؤ اور وہ کہے نہیں دکھاتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کا لباس ہو سکتے ہو تو اپنے موبائل چھپاتے ہو. وہاں پر جو ایک لیول ہو جاتا ہے نا، ٹرسٹ لیول، اس میں بھی دراڑ نہیں آنی چاہیے. ایسی چیز. اسی طریقے سے جو بیوی کا موبائل ہے، آج کل تو موبائل ہی ہوتا ہے نا، سب کچھ پرسن اسی میں ہی ہوتا ہے. اگر وہ خاوند سے کہے کہ کیوں تم نے میرے موبائل کو ہاتھ لگایا، جب تم اس کا لباس ہو، ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ ساری عمر تم اکٹھے تم لوگوں نے گزارنی ہے، رہنی ہے، تو اب کہہ رہی ہو کہ میرے موبائل کو تو نے ہاتھ لگایا. اب وہاں پر خاوند کیا کرے؟ ایسا ہی ہے. لیکن میں ان خواتین سے گزارش کروں گی جو یہ سمجھتی ہیں ابھی یہ ان ویڈیو کی تمام باتوں سے کہ شاید عورت بڑی حقیر ہے، چاہے عورت کو تو مرد کے نیچے لگا دیا گیا ہے، یا عورت کو تو شاید آدمی کا غلام بنا دیا گیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بے شک مرد کو دنیا میں بڑا رتبہ دیا ہے، بڑا مقام دیا ہے، لیکن عورت کو بحیثیت عورت بہت ہی مقام حاصل ہے. بحیثیت بیٹی اس پر جو حقوق و فرائض ہیں، بحیثیت بیوی، بہن، بحیثیت ماں، ہر درجے میں اللہ رب العزت نے عورت کے لیے بے مثال درجات رکھے ہیں، جن کا آپ کو اس دنیا میں تو اندازہ ہوتا ہی ہے اپنی قدر کا، اس کا آپ کو آخرت میں بھی بے تحاشا انعام ملے گا. یہ چند وہ چیزیں تھیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں. جس دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، سارا دن میاں بیوی کی، بچوں کی آپس میں کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ رہتی ہے، کیونکہ آدمی لوگوں کو اس دن چھٹی ہوتی ہے اور وہ گھر پر ہوتے ہیں، ہر چیز میں ان کو کیڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آج کے دن میں آرام کرے گی کیونکہ آج اس کا بادشاہ، اس کا مالک گھر پہ ہے. جبکہ ہوتا اس سے الٹ ہے، وہ اس دن جو ہے وہ ملکہ بننے کی بجائے نوکرانی یا غلام بن جاتی ہے. تو یہ صرف سمجھنے کی چیزیں ہیں، اس میں غلامی یا نوکرانی والی ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اگر ملکہ اپنے بادشاہ کے لیے کام نہیں کرے گی تو یقیناً بادشاہ خادمائیں ڈھونڈے گا. اس لیے ملکہ بن کر رہیں اور خادمہ کی طرف ان کی توجہ ہی نہ جانے دیں. اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے. ہماری ان ویڈیوز کا ہرگز کوئی منفی مطلب، منفی اثرات آپ کے ذہنوں پر نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ایک مثبت پہلو دکھانے کے لیے ہم لوگ ایسی ویڈیوز بناتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو ایسا باوفا ساتھی عطا فرمائے. چاہے آپ مرد ہیں تو آپ کو باوفا بیوی ملے، اگر آپ عورت ہیں تو آپ کو باوفا شوہر ملے، کہ آپ تمام زندگی ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ خوشحال زندگی گزاریں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک ہی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.